بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو گندم جڑی بوٹی مار سپرے سے گندم کیوں پیلی ہوتی ہے، کون کون سے سپرے سے گندم پر سٹریس آتی ہے، اور اگر آپ کی گندم پر سٹریس آ گئی ہے، اس کی رنگت پیلی ہو گئی ہے، اس کی گروتھ رک گئی ہے، تو اس کی ہم رنگت، اس کی گروتھ کو کیسے بحال کریں گے، یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو دیں گے۔ گندم پر ویڈی سائیڈ سپرے کرنے کا وقت ہے اور کسان بھائی سپرے بھی کر رہے ہیں، لیکن پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی گندم پر جڑی بوٹی مار زہروں کا سٹریس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو گندم کے پتوں پر سٹریس، پلاہٹ کی وجوہات اور اس کا تدارک، یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے کہ وہ کیوں سٹریس آتا ہے، پلاہٹ کیوں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دن اور رات کے ٹمپریچر میں فرق، دھند اور کورا۔ جب آپ کے دن اور رات کے ٹمپریچر میں زیادہ فرق آ جاتا ہے تو اکثر پودوں پر جو کلوروفل ہے وہ بننا بند ہو جاتا ہے اور ان کی گروتھ رک جاتی ہے، پلاہٹ آ جاتی ہے۔ دوسری بات، سلفر کی کمی کی وجہ سے پتے اوپر سے پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو جن زمینوں میں سلفر کی کمی ہے، اکثر ہمارے کسان بھائی زمین میں بالکل سلفر نہیں ڈالتے، تو ان کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ سلفر استعمال کر کے اس کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ زمین کا لیزر لیول نہ ہونا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ حصوں پر جو پکی زمینیں ہیں ادھر پانی کھڑا رہتا ہے، تو پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی اس جگہ کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کچھ پرانی ورائٹیاں ہیں جو 2008 لاسانی ملت وغیرہ، ان ورائٹیوں کو پہلا پانی لگانے کے بعد یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شور اور کلر والے رقبے، ان رقبوں کے اندر بھی آپ کی فصل جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو ان سب مسائل کی وجہ سے گندم کے پتوں پر سٹریس ممکن ہے۔ جو کچھ کسان بھائی ہمارے ویڈی سائیڈ کا جو سپرے کرتے ہیں، ان سپرے کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی گندم پر پلاہٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، گندم پر سپرے کی جانے والی زہریں سال ہا سال کی محنت اور تجربات کے بعد مارکیٹ میں آتی ہیں، اور یہی زہریں پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاں کیوں نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سپرے سے بہترین رزلٹ لینے کے 3 مراحل ہوتے ہیں: اچھی کوالٹی کے زہر کا انتخاب، زہر ریکمینڈ کرنے والوں کا زہروں کے بارے میں مکمل علم کا ہونا، بہتر طریقے سے اپلیکیشن یعنی کہ کرنے کا طریقہ بہتر ہونا۔ کسان بھائیو، اگر آپ بغیر نقصان کے جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نکات کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ کبھی بھی میں آپ کو زہریں بتاتا ہوں کہ کون کون سی زہریں ہیں جن کو آپ نے بغیر وتر کے سپرے کرنا ہے۔ اگر آپ ان زہروں کو تر وتر میں سپرے کریں گے تو آپ اپنی گندم کو تڑپائیں گے، اپنے ہاتھوں سے ہی جلائیں گے۔ جیسا کہ ہم آپ کو کچھ زہریں بتا رہے ہیں، سلفونائل یوریا گروپ ہے ایک زہروں کا، جڑی بوٹی مار زہریں ہیں گندم میں۔ ان کو تر وتر میں سپرے بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ سپرے سے 1 ہفتہ پہلے اور بعد میں پانی بھی نہ لگائیں، اور یوریا کھاد بھی اپلائی بالکل نہ کریں، ورنہ آپ کی فصل جل جائے گی۔ سلفونائل یوریا گروپ سے تعلق رکھنے والی کچھ معروف کیمیکل کا نام میں یہاں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں: سلفوران، میزو سلفوران، آئیڈو سلفوران، میٹ سلفوران، بینو سلفوران، ہیلو سلفوران، نائکو سلفوران، رمسو سلفوران، ٹرایا سلفوران، پرو سلفوران، ایتھا میٹ سلفوران،
سلفومیٹوران، اس طرح کی اور بھی بہت ساری سلفوران گروپ کی زہریں ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی تر و تر حالت میں سپرے نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں آپ اگر ان زہروں کو سپرے کر رہے ہیں تو آپ کا وتر خشک ہونا چاہیے۔ کبھی بھی سپرے تر و تر حالت میں نہ کر رہے ہیں ورنہ سٹریس کے چانس زیادہ ہوں گے۔ سپرے کے بعد 12-14 دن تک پانی نہ لگائیں۔ سپرے سے موسمی پیشن گوئی سپرے کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں کہ بارش والا موسم نہیں ہونا چاہیے۔ بارش آنے کے بعد آپ کی سپرے کا رزلٹ بھی کم ہو جائے گا اور فصل پر سٹریس بھی آئے گی، پلاہٹ بھی آ جائے گی۔ سپرے کسی ماہر سے مشورہ کر کے ہی سلیکٹ کریں۔ دوہرا سپرے کبھی نہ پڑنے دیں۔ ریتلی اور کلر اٹھی زمینوں پر زہر کی مقدار کم استعمال کریں۔ جو آپ کو 1 ایکڑ کی بتاتے ہیں وہ آپ 1 ایکڑ کی بجائے 1.5 ایکڑ یا 2 ایکڑ پر سپرے کر دیں۔ سپرے کے لیے مین جو بات ہے وہ آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے بھی آپ نے کس طریقے سے سپرے کرنی ہے اور کتنا پانی لگانا ہے۔ آپ نے کم از کم 120 لیٹر سپرے کے لیے پانی استعمال کرنا ہے۔ صرف اور صرف ٹی جیٹ نوزل ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ہم ٹی جیٹ نوزل جو مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کو وہ بالکل نکارا ہے۔ آپ نے کم از کم 200-300 والی ٹی جیٹ نوزل جو سٹیل یا پتل کی ہو وہ مارکیٹ سے خریدنی ہے اور اسی سے آپ نے سپرے کرنا ہے۔ 10-20 روپے والی یا فری والی جو نوزلیں آپ کو مل رہی ہیں مارکیٹ میں ان سے آپ نے کبھی بھی سپرے نہیں کرنا۔ کسان بھائیو محتاط رہیں، آپ کی فصل آپ کے خاندان اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کبھی بھی غلط سپرے نہ کریں۔ غلط سپرے سے آپ کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کی فیملی کا بھی اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کا بھی۔ کوشش کریں ہمیشہ ٹی جیٹ نوزل سے سپرے کریں اور جب بھی سپرے کریں تو موسم دیکھ کر سپرے کریں اور جڑی بوٹیاں دیکھ کر آپ سپرے کے بارے میں فیصلہ کریں بھی آپ نے کون سی سپرے کرنی ہے اور کس طریقہ سے کرنی ہے، خشک وتر والی ہے یا تر وتر والی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو سپرے کرنے سے پہلے مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ سپرے خریدنے جائیں تو کسی ماہر زراعت سے ہی سپرے خریدیں، نہ کہ جو جس کو اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے اس کے پاس جائیں اور آپ کو وہ سپرے اٹھا کر دے دے۔ وہ سپرے چاہے سونے سے بھی دھلی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی گندم کو سٹریس بھی دے گی، پلاہٹ بھی لے کر آئے گی اور اس کا رزلٹ بھی آپ ٹھیک طرح سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اکثر ہم کسانوں کو دیکھتے ہیں وہ بائر، FMC، سجنٹا اس طرح کی اچھی کمپنیوں کی زہریں مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں تو وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی گندم پیلی ہو گئی ہے، سٹریس میں آ گئی ہے۔ تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو دکاندار کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتے، وہ جس طریقے سے دکاندار ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح سپرے کرنی ہے وہ اس طرح سپرے نہیں کرتے، بلکہ جس طرح کا بھی وتر ہو جب سپرے خرید کر لے آتے ہیں تو اسی طرح کے وتر میں فوراً ہی اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو جو ان کے ٹینکی کے آگے، نالی کے آگے جو فوارہ لگا ہوا ہوتا ہے پہلے والا جس پر انہوں نے کپاس، مونگ یا دوسری فصلوں پر سپرے کی ہوئی ہوتی ہے، اسی فوارے سے، ایک ہی فوارے سے سب فصلوں کو ویڈی سائیڈ اور جو انسیکٹی ہے تمام کی تمام سپرے ہمارے ہاں زیادہ تر رواج چل رہا ہے۔ ایک سرخ رنگ کا فوارہ ہے 6 سے 8 سوراخوں والا، اسی سے سپرے ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں آپ ہر سپرے کے لیے جو فوارہ بنایا گیا ہے، جس کی سفارش کی گئی ہے وہی فوارہ استعمال کریں، وہی نوزل استعمال کریں تو آپ کی فصل سٹریس سے بھی بچ جائے گی اور آپ کی گندم پر پلاہٹ بھی نہیں۔ اگر اب آپ کی گندم پیلی ہو چکی ہے تو کوشش کریں اس سے امائنو ایسڈ کا سپرے کریں، یا پھر آپ کو امائنو ایسڈ نہیں ملتا تو کیٹالسٹ یا اس کا کوئی متبادل کے لیف ان کا سپرے کر کے بھی آپ اپنی گندم کی جو رنگت ہے، خراب رنگت، اسے بحال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب بھی آپ امائنو ایسڈ خریدیں تو جعفر والوں کا ایل امائنو ایسڈ خریدیں۔ یہ سب سے لیٹسٹ فارمولیشن ہے اور اچھی فارمولیشن ہے۔ اس کا رزلٹ باقی امائنو ایسڈ جتنے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، جیسے سجنٹا، نیا سویرا والے ایزا بیان کے نام سے آپ کو امائنو ایسڈ دے رہے ہیں اور FMC والے امائنو ایکس کے نام سے امائنو ایسڈ دے رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی امائنو ایسڈ خریدنے جائیں جعفر والوں کا ٹیکامن میکس ہی خریدیں۔ یہ سب سے اچھا امائنو ایسڈ ہے اور اس کا رزلٹ بھی دوسروں سے اچھا ہے۔ دوسرا یہ آپ کو مارکیٹ میں موجود تمام امائنو ایسڈ سے سستا ملے گا، کیونکہ یہ 1000 ml کی بوتل ہے اور دوسری جو جتنی بھی کمپنیاں دے رہی ہیں وہ 400 یا 800 ml دے رہی ہیں۔
تو اگر آپ امینو ایسڈ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیف کا سپرے کر سکتے ہیں. یہ بھی جعفر والوں کا پروڈکٹ ہے. اس کے اندر پوٹاش اور سلفر کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے.